ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ کوئی مرد اور خاتون کسی چیز کے مرتکب ہوئے اور بعد میں شدید ندامت ہوئی، تو اس صورت میں کیا کفارہ ہے؟ اور اگر دونوں شادی کر لیں تو کیا قیامت میں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو معاذ اللہ عمل ہے نا بدکاری کا، یہ خالص اللہ کا حق ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی حق نہیں۔ حتیٰ کہ عورت اگر شادی شدہ ہے اور اس نے بھی یہ کام کر لیا تو اس نے اپنے شوہر کا حق نہیں مارا۔ یہ بدکاری، یہ عمل خالص اللہ کا حق ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو آؤٹ آف دا وے جا کر انہیں جائز قرار دیا گیا۔ آؤٹ آف دا وے جانا آسان نہیں۔ مثلاً آپ کے یہاں اسلام آباد میں شیشے اس کو کالا رنگ دینا یا اس پہ پلاسٹک چڑھانا، اس کے لیے اگر اجازت لینی ہے تو پھر سیکٹری قانون یہ لوگ اجازت دیتے ہیں۔ یہ آؤٹ آف دا وے جانا ہے، قانون کے خلاف ایک کام کرنا ہے، بڑی مشکل چیز ہے۔ اللہ کے ہاں تین عمل ایسے ہیں جو بالکل خلاف قانون، انسانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جانور کو ذبح کرے۔ کیا وجہ ہے؟ زندگی تو زندگی ہے، انسان کی زندگی بھی زندگی ہے، چیونٹی کی زندگی بھی زندگی ہے، ہاتھی کی زندگی بھی، اور دمبے بکرے گائے بھینس کی زندگی بھی۔ محض کباب کھانے کے لیے اور گوشت کے لیے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ تم ایک کو ذبح کرو؟ اسی لیے بنیادی طور پہ شریعت نے شکار کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کی اجازت بھی دی ہے انسانوں کی ضرورت کی خاطر، لیکن خود کبھی بھی شکار نہیں کی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے شکار کیا کرنا۔ شکار کا گوشت کھانا بھی ثابت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کر لو، تو میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور خرگوش کی ایک ران لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھون کے پیش کی اور آپ نے اسے تناول فرمایا۔ ہمارے نزدیک خرگوش جائز ہے، حلال جانوروں میں آتا ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک خرگوش حرام ہے، وہ نہیں کھاتے۔ ایک فقہی بحث ہے، لیکن شکار، جانور کو مارنا، ذبح کرنا، یہ آؤٹ آف دا وے اللہ نے جا کر بالکل اپنے قانون کو خود ہی بدل کے تبدیل کر کے انسانوں کے لیے جائز قرار دیا، وگرنہ کوئی وجہ نہیں ہے کیوں جان سے کوئی جانور جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں عمل ایک ہی ہے۔ کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی؟ اس لیے دونوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا کہ لوگ اللہ کو یاد کریں۔ نکاح میں خطبہ ضروری قرار نہیں دیا، لیکن اللہ کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے جائز کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو اور پھر ایک دوسرے کے لیے جائز قرار دیے جاتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم رشتے مانگتے ہو، رشتوں کو جوڑتے ہو۔ اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ اللہ ہی کے خوف سے تو کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قانون بنایا، اسی کی تو پابندی کی جاتی ہے، اور اگر نکاح نہ ہو تو انجام کار تو کام پھر وہی ہے۔ اس لیے یہ جو چیز ہے نا، یہ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی آدمی کے لیے درست نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر وہ نکاح ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دے گا تو نسل انسانی بھی آگے نہیں چلے گی اور انسان شدید تنگی اور دشواری میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اسے جائز قرار دیا۔ تیسری چیز بھی لکھی ہے الاشباح والنظائر میں، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی۔ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں، اس لیے یہ خالص اللہ کا حق بنتا ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی حق نہیں۔
تو جو آدمی بھی یہ کام کرتا ہے نا وہ خالصتاً اللہ کا حق ضائع کرتا ہے۔ جب اللہ کا حق ضائع کرتا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر اس پہ گواہ قائم ہو جائیں تو پھر اس پہ حد جاری کی جائے، اور حد کا جاری کرنا اس وقت ہے جب وہ کورٹ میں آ جائے۔ اگر وہ کورٹ میں نہ آئیں تو جہاں تک ہو سکے درگزر کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہٹا دینا چاہیے ان چیزوں کو۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اس معاملے میں، اور اس میں حدیثیں جو لائے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو حدیث اس میں لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جس آدمی نے مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالا اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور یاد رکھو جس نے مسلمان کے کسی گناہ کی تشہیر کی، معاشرے میں بتایا، اللہ اس سے رسوا کرے گا چاہے وہ اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے۔ شدید نکیر، شدید رویہ اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہو گیا ایک آدمی سے کام، کیوں اس کی شہرت دیتے ہو، چپ رہو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ چپ رہو، مت دے کے جاؤ اسے کورٹ میں، مت اس معاملے میں بات کرو، ہو گئی ایک چیز بس۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ لے کے آتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مت جانا کچہری میں۔ اور ایک جگہ تو کمال کی بات ارشاد فرمایا عدالت کے فیصلے دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں، عدالت کے فیصلے لوگوں میں فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے جھگڑوں کو خاندانی سطح پر طے کر لو، ہمارے پاس مت آؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے جھگڑے پیش ہوتے تھے، فرماتے جاؤ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ایسے ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر کیا کرتے تھے، یہ بات تو آگے آ جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی بٹھا کر نکاح بھی پڑھا دیتے تھے، کہتے تھے کہ نکاح سے پہلے تمہیں پسند ہے تو نکاح کے بعد بھی اسے رکھو، وہ یہ بھی کرتے تھے۔ لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو چھیڑا نہ جائے، ہو گئی جو بات ہو گئی، اور اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کر لی جائے۔ یہ ندامت کا طاری ہو جانا جو شدید ہے، بس یہ توبہ ہی۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آتے تھے، ایک لڑکا آیا اور اس نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ پھر عصر کی جماعت ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ کہاں گیا ہے جو نماز سے پہلے مجھ سے ملا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں یہاں، آپ نے فرمایا اما صلی تمانا، ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھی۔ آپ نے خبردار جب باقی چلو جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قاضی مقرر کر دیا تھا مدینہ منورہ کا، جب ان کی خلافت قائم ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لا بد من آوان، یہ ضروری ہے کہ اب تم لوگوں کچھ لوگ میرا ساتھ بھی دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت خزانہ میرے حوالے کر دیں، میں بالکل ایک ایک پائی کا حساب کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہا کہ تم قاضی بن جاؤ، ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنا پاک معاشرہ تھا کہ 1 سال تک مدینہ منورہ میں میں ویسے ہی فارغ بیٹھا رہا، کوئی کیس ہی نہیں آیا، اتنے اچھے لوگ۔ ایک جگہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باندیاں مدینہ منورہ میں ننگے سر کہتی ہیں پھرتی رہتی تھیں، اور کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا کہ کون آیا ہے کون گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نظر کی پاکیزگی کا یہ حال تھا۔ پھر ایک مقدمہ آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جاؤ۔ جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا قاضی تو وہ ہیں عمر، ان کے پاس جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مقدمہ سنا اور اس نے شکایت کی کہ میرا غلام اور میری بیٹی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ تو کر دیا، اور جب وہ باپ جانے لگا نا کورٹ سے تو فرمایا بئس ابو انت، تم جیسا نالائق باپ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ سترتا بنتک، تیری بیٹی سے اگر ایک گناہ ہو گیا تھا تو پردہ ڈال دیتا، ضروری تھا عدالت میں لے کے آنا اس۔ یہ شریعت کا بنیادی مزاج، اور کس گناہ کے لیے یہ ہے خیال کرنے کی بات، جو گناہ جذبات کے غلبے سے ہو جاتے ہیں نا،
درگزر کرو، چھوڑو۔ جذبات کے غلبے سے ایک آدمی شراب پی کے آ گیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ لعنت بھیجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی مدد کرتے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ اللہم اغفر، اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما، اللہ اسے توفیق دے، یہ تیرا بندہ توبہ کرے۔ جذبات کے غلبے سے جو گناہ ہوتے ہیں نا، شریعت اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے یہاں بالکل الٹا دین ہو گیا ہے۔ شریعت اس کو بالکل الگ نگاہ سے دیکھتی ہے کہ جذبات کے غلبے سے ہو گئی ایک بات، اب حال طاری ہو گیا۔ حال طاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر کسی جذبے کا غلبہ ہو جائے اور وہ اس کے تحت کوئی کام کر گزرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ نے منع کیا ہے، یہ منافق ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں ہے، دامن پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا اس منافق کو 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھے نا، دعا مانگے پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کا اتنا غلبہ تھا اس وقت، آپ نے فرمایا داہو عمر، عمر چھوڑ دے، اللہ نے 70 کہا ہے نا، میں 71 مرتبہ اس کے لیے معافی مانگ۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ 70 ایک محاورہ ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں 20 مرتبہ، لیکن رحمت کا غلبہ تھا۔ ایسے ہی کسی حال کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی، استغفر اللہ، اس غلبے کے نتیجے میں جو گناہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہوتی ہے ندامت طاری، وہ توبہ ہے۔ شریعت اسے ہی کہتی ہے کہ وہ توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، 2 چیزیں قرآن اکٹھی ذکر کرتا ہے، قتل اور یہ بدکاری، 2 چیزیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور میرے بندے ایسے ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک کہ اللہ خود اجازت نہ دے، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ زنا کرتے۔ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ دیکھو بالکل قتل کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بد کا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا ہی برا طریقہ ہے زندگی کا، بہت بڑا گناہ۔ ان دونوں کو جوڑنے کی آخر حکمت کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ آیا ہے، آپ کبھی غور کیجئے اس بات پہ، شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہے جس میں ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ اَنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہ بات ذرا غور سے سنیں تو سمجھ میں آتی ہے۔ لا تجوع فیہا ولا تَعْرَىٰ، اور نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے۔ بھوک اور ننگ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے۔ لا تظمؤ فیہا ولا تضحیٰ، اور نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ پہ جلو گے، نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے رہو گے، اور نہ پیاس تمہیں ستائے گی اور نہ تم سورج اور دھوپ اور گرمی میں کھڑے رہو گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلے فرمایا تھا نا کہ تمہیں بھوک نہیں تنگ کرے گی، جنت میں ہم دیں گے، ساتھ ہی فرما دیتے کہ پیاس کے لیے پانی بھی دے دیں گے۔ اور جب یہ آیا تھا کہ تمہیں دھوپ نہیں ستائے گی تو اس سے پہلے یہ کہہ دیتے کہ تم لباس پہنو گے، ننگے نہیں رہو گے۔ تو لباس کے ساتھ تعلق ہے نا جلنے کا، سر پہ آدمی ٹوپی کچھ چیز رکھ لیتا ہے کہ جلے نہیں۔ اللہ نے یہاں پر بھوک کو ننگ کے ساتھ منسلک فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیاس کو گرمی کے ساتھ لگا دیا۔ بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے یہ جو انجوڑ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں نا، اس کا مسئلہ یہ ہے
کہ آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو بھوک اتنی شدید ہے کہ ننگے پن تک لے جاتی. جو آج سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بات تھی نا کہ انہوں نے کہا اپنی عورتوں سے یہ نہ کہو کہ پیسے لے کے آؤ. عورت سب سے پہلے جس چیز پہ جائے گی اگر پیسے اسے نہیں جائز طریقے پہ ملیں گے تو بیچنے کی چیز سب سے پہلے اس کا جسم ہے. اور اپنے بچوں سے یہ نہ کہو کہ پیسے لے کے آؤ، پھر بچہ چوری کرے گا تمہارا. اور دوسری طرف پیاس کو گرمی کے ساتھ جوڑ دیا. وہ تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے فرمایا ہے نا کہ بھوک کو ننگے پن کے ساتھ جوڑا ہے کہ جب بھوکے ہو جاؤ گے تو جسم فروشی کا کاروبار اور یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے یہ جو شریعت نے اس کو برا کہا ہے نا قتل، اور اس کو جوڑا ہے، کیونکہ اگر خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو وہ غصہ آئے گا، غصہ آئے گا تو قتل کرے گا. قتل کوئی آسانی سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. اس لیے جن معاشروں میں شادی لیٹ ہو جاتی ہے، جن معاشروں میں مناسب بندوبست نہیں ہوتا، چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، شوہر کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، نتیجہ یہ کہ اس کے مزاج میں آہستہ آہستہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور اس کا غصہ آتا ہے اور غصے سے پھر قتل ہو جاتا ہے. اللہ نے 2 جگہ پہ قرآن کریم میں جوڑ دیا اسے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری میں نہیں جاتے. إِلَّا مَن تَابَ، ہاں جس سے ایسی حرکت ہو گئی. یہ خالص اللہ کا حق ضائع ہوا ہے نا، انسانوں کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے توبہ کر لی. یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کیے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ تو اللہ کی طرف پوری طرح رجوع کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو سنوارتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جن سے ایسی حرکت ہو جائے اور پھر توبہ کر لیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، قیامت میں ہم اپنے ان گناہ گار بندوں کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس آیت کو پڑھ کے، اور آپ نے فرمایا قیامت میں ایسے گناہ گار جب پیش ہوں گے نا اور اللہ اسے کہے گا تمہارا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، وَيَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، اور وہ تصور میں طے کر میں مارا گیا، اسے یقین ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے دنیا میں کیا رہا؟ اس سے کہا اللہ پردہ ڈالے رکھا اپنا. اللہ فرمائے گا آج بھی پردہ ہی ہے، اور حکم ہوگا کہ اس کے جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دو. تو آدمی جلدی سے چیخے گا اور کہے گا اے میرے رب بہت سے گناہ تو ایسے باقی رہ گئے جو آپ نے گنے ہی نہیں. اس لیے توبہ اس کا حل ہے، اور اگر کورٹ میں چلا جائے تو وہ حدود ہے. لیکن شریعت کا مزاج بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ جذبات کے غلبے سے ہو جاتے ہیں کسی سے ذکر نہ کرے اور اللہ سے معافی. بس سیدھا سادہ حل یہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جو قصہ ہے نا اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے، ایسی حرکت ہو گئی. آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نہ آئے حد کے لیے کہ اللہ کے رسول مجھ پہ حد جاری کرے. ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. آپ نے پوچھا معاذ کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے. فرمایا واپس جاؤ، مت جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاؤ اور توبہ کرو. اصرار فرماتے رہے کہ نہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقدمہ پیش ہو گیا تو اب تو پھر کسی کو گنجائش نہیں نہ دی جا سکتی حد کے نفاذ کے لیے. بار بار فرماتے رہے کہ جاؤ اور توبہ کر لو اللہ سے، بس کافی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں یہ اصول کی بات طے کی، لکھا خط اور فرمایا یہ جو بڑی سزا ہے، کیا کہتے ہیں بگ پنشمنٹ، ہر وہ سزا جس کے نتیجے میں آدمی قتل کیا جائے گا، جب تک میں خود مدینہ منورہ میں نہ سن لوں میرا کوئی گورنر کوئی نمائندہ اس سزا کو نافذ نہیں کر سکتا.
نہیں ہو سکتا. لوگ مقدمے وہاں بھیجتے تھے، حضرت آپ فیصلہ کریں. گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کردہ سزا نہیں دے سکتا تھا، قتل بہت بڑی سزا تھی. کہاں انہیں دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ ایسے ہی وہ تو لوگوں کی جان کے اتنے محافظ تھے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی عمار گم ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں بیٹھے اور فرمایا کہ عمار کو لے کے آؤ، وہ ہمارا بندہ ہے. یہ باتیں میں یاد آئیں بہت، جب یہ جو امریکنز کے ساتھ ہوا نا، اس کو قتل ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اپنا بندہ وہ نکال کر لے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی فرماتے تھے ہمارا بندہ ہے، لے کے آؤ بھئی. قتل کہاں سے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کے لیے وفد بھیجا تھا حبشہ، لمبا قصہ ہے، لیکن تحقیق کروائی کہ بندہ ہمارا گیا کہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں تھے حج میں، اور ایک عورت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ رو رہی ہے، تو آپ نے اسے تسلی دی، اپنے پاس بٹھایا. بہت لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورتیں کمزور ہوتی ہیں، جلد رو دیتی ہیں، تسلی رکھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا. اس کا امیر المومنین میں اللہ کی نیک بندی ہوں، میں راتوں کو سوتی بھی ہوں اور پھر اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی ہوں، اور میں اللہ کی عبادت گزار ہوں، اور میں ایسی عورت ہوں جس کی نیند بھی بہت گہری ہے. اور میں سوئی ہوئی تھی اور مجھے پتا اس وقت چلا جب کسی نے مجھ پہ قابو پا لیا، اور وہ فارغ ہو کے جب ہٹا ہے تو پھر میں نے اس کو دیکھا پیچھے سے، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتی تھی یہ کون ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا ہے، میں نے ایسے نہیں کیا، مجھ پہ یہ جبر ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ ان کا حضرت اس پہ حد جاری کریں، اس سے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس پہ حد جاری کروں، اور یہ دونوں پہاڑ تم دیکھتے ہو، اس پہ حد جاری کرنے کے بعد خدا کا عذاب مجھ پہ آ جائے گا اور دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں گے، میں پس جاؤں. فرمایا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ دونوں پہاڑوں کے درمیان آگ برسے گی عمر پر اگر اس نے حد اس عورت پہ جاری کی. اتنے حساس تھے یہ سارے. اس لیے جو حدود یہ وہ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانی جذبات کے غلبے سے جو گناہ ہوتے ہیں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مت لاؤ یار اسے. اسی لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہی پورا یہ باندھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپائے اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا ختم. اتنا اچھا معاشرہ تھا کہ عورت نے آ کے اصرار کیا کہ حضرت مجھ پہ حد جاری کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹالا، پھر ٹالا، پھر ٹالا، اور فرمایا اچھا بچے کی ولادت کے بعد آنا. چھوٹا سا بیٹا اٹھا کر لائی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول اسے رکھیں، مجھے فارغ کریں، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مجھ پہ حد جاری کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلاؤ. دودھ پلائی کے دوران آئی ہے اور پھر آخری مرتبہ آئی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھیں میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے. اس سارے میں 2.5-3 سال کا عرصہ لگا ہے. کہتی ہے اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری فرمائی، اور وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا اس بچے کی پرورش کرو. ہم تو تھک مرے کہ کہیں اس کا نام ملے، کس نے لیا تھا، کس نے پرورش کی تھی، اس بچے کا ہوا کیا، پوری تاریخ خالی، بالکل چپ ہے معاشرہ، کوئی نہیں بتاتا وہ بچہ کون تھا، کہاں گیا، کس نے لیا. اتنے پاک لوگ، اتنے اچھے لوگ. اس لیے اللہ سے توبہ کرنا اصل حل ہے اس کا جو آپ نے لکھا ہے. شریعت ان تمام گناہوں کے بارے میں جو جذبات کے غلبے سے ہیں یہ رویہ ہے.
اور جو گناہ ہیں اخلاقیات میں اس پہ شدید تنقید ہے. جھوٹ بولنا یہ زنا سے بدتر چیز ہے شریعت کی نظر میں. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ اس سے بدتر چیز. ہمارے معاشرے میں اسے تو کوئی نہیں گناہ سمجھتا، گناہ سمجھتے ہیں تو اسے ہی سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنا کوئی کم گناہ ہے، وہ اس سے بدتر ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کتنے لائے گئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کسی کے متعلق کہ یہ جھوٹ بولا ہے. یجد فی نفسہ شیئا، آپ اپنے دل میں اس شخص کے لیے برابر گرانی محسوس کرتے تھے یہاں تک کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ آدمی سچا ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے متعلق آ جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور طبیعت مبارکہ اس سے بیزار ہونے لگے، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی نفرت کسی سے. یہ شریعت کا مزاج اخلاقیات کے بارے میں. یہاں اتنے بڑے گناہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں فرماتے ہیں جاؤ توبہ کرو، اللہ نے معاف کر دیا. تم نے نماز نہیں پڑھی، او جاؤ بس. اور دوسری طرف حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اور میری کوئی بات ہو گئی تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ یبن السودا، کالی عورت کا بیٹا. تو میں جب یہ کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا پیچھے کون آ رہا ہے، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئی اور آپ نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک امر الجاہلیہ، ابو ذر تو ایسا آدمی ہے جس میں اب تک کفر کی بو باقی ہے. اعیرتہ بامہ، اس کی ماں کی رنگت کا اسے تانا دیتے ہو، تم میں ابھی تک کفر کی بو پائی جاتی. یہ جو بدکاری کر کے آئے ہیں انہیں تو نہیں کہا کہ یہ کفر کی حرکت ہے، انہیں کہا توبہ کرو، چھوڑو اس کو. اور جو کبر کے مرتکب ہوئے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، لیکن شائبہ ہوتا تھا، فرمایا تم ایسے آدمی ہیں جس میں ابھی تک کفر پایا جاتا ہے. یہ اسلام ہے. وہ کہتے ہیں اخلاقیات کی بنیاد پہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ تمہیں ڈبو دیں گے، اور جذبات کی بنیاد پر جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی مانگو حتیٰ کہ گناہ نیکی میں بدل جائے گی. اب مسلمان الٹے ہو گئے ہیں. جھوٹ بولتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، دھوکہ دیتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، محلے میں دودھ میں پانی ملا کر بیچتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اور پتہ چل جائے کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے اگلے دن محلے میں جینا حرام ہو چکے ہوئے. اتنا بدکار، اتنا برا، ایسا کردار. اور وہ کردار کیا ہے؟ یہ شریعت کا مزاج. اس لیے اخلاقیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سپیئر نہیں کرتے، کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ایتھکس کے معاملے میں مسلمان کے معیار سے گرے. کتنی ہی مثالیں ایسی، کتنی مثالیں ایسی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو ڈانٹ پڑ گئی تھی ایک موقع پہ. بہت واقعات. تو اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جذبات کے غلبے سے گناہ ہوا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس پہ ایک حالت طاری ہو گئی تھی، ختم ہو گئی بات. اور اگر وہ اخلاقیات میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ جو اخلاقیات کے جرائم لے کے دنیا سے جاتے ہیں نا، اور جو جذبات کی بنیاد پہ جاتے ہیں، دونوں کی سزائیں الگ ہیں. جذبات کی بنیاد پہ جو گناہ لے کے جائے گا اللہ کی رحمت سے معاف کر دے، خدا اسے جہنم میں بھیجے. لیکن جو اخلاقیات کی بنیاد پر گناہ لے کے جائیں گے ان کے لیے زیادہ چیز یہ ہے کہ جہنم کی آگ انہیں پاک کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو کبر نہیں ہونا چاہیے، تم دیکھو انا نہیں ہونی چاہیے، دیکھو اپنے غصے کو قابو میں رکھو. آپ دیکھتے نہیں نکاح کس کے لیے فرض ہے، کس کے لیے سنت ہے، کس کے لیے مکروہ ہے، کس کے لیے حرام ہے.
فقہا کہتے ہیں کہ نکاح اس کے لیے فرض ہے جسے ڈر ہو کہ گناہ میں پڑ جائے گا. کہتے ہیں نکاح مکروہ ہے اس آدمی کے لیے جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہو اور اسے فرصت نہ ملتی ہو اور پھر نکاح اوپر سے کر لے تو اس کے لیے اور مشکل پیش آ جائے گی. شافعی حضرات کا یہ فتویٰ ہے. حنفیہ پہلے اس کے برعکس فتویٰ دیتے تھے، اب اسی طرح فتویٰ دینے لگے. نکاح حرام ہے اس شخص کے لیے جسے اپنے غصے پہ قابو نہ ہو. کہا کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے نا، اسے نکاح کرنا ہی گناہ ہے، اس لیے کہ طلاق دے بیٹھے گا اس بیچاری کی تو زندگی برباد ہو گئی نا، اس کے لیے نکاح ہی حرام ہے. اب خود سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جس کے لیے نکاح حرام تھا وہ بدکاری میں پڑے گا نا معاشرے میں. وہ جو مرضی کرے، بدکاری کرتا ہے کرے نہ کرے، غصے کی وجہ سے کسی کی زندگی تباہ نہ کرے. یہ ٹوٹل سم اس کا نکلتا ہے. اس لیے سوسائٹیز جب گرتی ہیں تو اخلاقیات کی بجائے وہ ان گناہوں پر زیادہ مطعون کرتی ہیں جو ایک انسان سے مجبوری سے کوئی کام ہو. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، بکر رضی اللہ عنہ، خلافت راشدہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک جاؤ اللہ سے معافی مانگو، جاؤ توبہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے حد کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں لا اللہ کا لمستہا، تم نے انہیں سے چھو لیا ہوگا، لا اللہ کا قبل، تم نے اسے بوسہ دے دیا ہوگا، جاؤ. فرمایا اچھا دیکھو کتنا، وہ بار بار کہتا ہے اللہ کے رسول میں یہ کام کر گزرا ہوں. فرماتے ہیں جاؤ تم. لعلہ شاید ایسے کہہ کے ٹلاتے رہے. جب دیکھا یہ نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس کا اللہ کے رسول میں پاگل نہیں. فرمایا اس کا منہ سونگھو ذرا، شراب تو نہیں پی لی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نہیں شراب. آخر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی بھی بات پہ اٹھ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بلاتے. حد ہے، مطلب کہ اچھا تم اب کل جنون، تم پاگل ہو گئے. فرمایا اٹھو، اس کا منہ صبح شراب پی لیا، چھوڑو اس. یہ شریعت کا مزاج، شریعت اس کو کہتی. اس طرح ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے کبھی کبھی کوئی کیس آتا تھا تو شادی بھی کرا دیتے تھے. فرماتے تھے اب تم نے یہ کام کیا اسے بھی لے جاؤ. تو کہ ایک آدمی نے انہوں نے کہا پھر نکاح سے پہلے اچھی لگتی تھی اور نکاح کے بعد تم پہ بوجھ بن گئی ہے، خبردار جو تم اب کچھ بولے لے کے جاؤ، یہ تمہاری بیوی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ پیش ہو گیا، انہوں نے بھی ایسے ہی فیصلہ کیا. اس لیے یہ جو آخری حصہ آپ نے لکھا نا کہ قیامت میں اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کی پکڑ توبہ سے معاف ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کبھی توبہ کی وجہ سے، کبھی خدا معاف کر دیتا ہے اتنی ہی بڑی نیکی کر لینے کی وجہ سے، بغیر توبہ کے، بغیر توبہ کے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ساری عمر یہ کام کرتی رہی، تمام عمر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ گزر رہی تھی اور اسے سخت پیاس لگی اور اس نے اپنی اوڑھنی سے اپنے جوتے کو باندھا، کنویں میں لٹکایا اور جوتے میں جو پانی آ گیا نا اس نے پی لیا. پینے کے بعد جب چلنے لگی تو اس نے دیکھا ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس نے کہا صابت ہو ما صابنی، جس پیاس نے مجھے ستایا ہے اس کتے کو بھی تو وہی تنگ کر رہی ہے. پھر اس نے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا اس نے ایک جان، ایک جگر کو پانی پلایا ہے، میرا حق بنتا ہے اس کی زندگی سے سارے گناہ معاف کر. جنت میں چلی گئی. رنڈی کتے کو پانی پلا کر جنت میں چلی گئی. مسلمان تھی نا بنیادی طور پہ. اس لیے آدمی کبھی کبھی اتنی بڑی نیکی خدا اس سے کرا دیتا ہے، دھل گیا سب کچھ. دکھ اور تکلیف گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے. تیسری چیز ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 کے قریب چیزیں ایسی گنوائی ہیں. شیخ نے فتاوی میں فرماتے ہیں اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی.
کبھی کبھی کسی کی دعا اسے لگتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے قرآن کریم میں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے نا، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا، اللہ دنیا میں جتنے گناہگار توبہ کرتے ہیں اے خدا ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ وہ فرشتے ہم گناہگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اور اللہ جو تیرے راستے میں چلتے ہیں اے خدا ان کے گناہ معاف کر۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی فرشتوں کی دعا سن کے انسانوں کے گناہ معاف نہ صرف کریں گے بلکہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے والدین میں جو نیک تھے ہم انہیں بھی بخش دیں گے، اور ان کی اولاد میں جو نیک تھے ہم انہیں بھی بخش دیں گے، اور ان کے دوست جو نیک تھے ہم انہیں بھی بخش دیں گے۔ موت سے پہلے جو جھٹکے لگتے ہیں یہ معاف کرا دیتے ہیں۔ نزع کی جو تکلیف ہے نا یہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ قبر کا عذاب گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ یہ سب چیزیں گناہوں سے اللہ کے ہاں معافی دلانے والی۔ اور پھر توبہ کر کے اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہ مستحب ہے۔ اور توبہ کر کے پھر اس شبے میں پڑنا کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا، نالائکی کی بات۔ بس ایک بار توبہ کر لے، کام کرے آگے۔